بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجدہم، 15واں قصہ۔ یکی الصالحہ بخواب دید، پادشاہی را در بہشت و پارسائی را در دوزخ۔ کہہ رہے ہیں یکی الصالحہ نیک لوگوں میں سے ایک آدمی نے بخواب دید، بادشاہ خواب میں دیکھا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ پادشاہی را در بہشت، کہ بادشاہ یہ جنت میں ہے، و پادشاہ را در دوزخ، اور درویش دوزخ کے اندر ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا جو درویش ہے وہ اس کو جنت میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر نیک اعمال کی، اور بادشاہ کو دوزخ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پہ بادشاہ ظالم ہوتے ہیں، حالانکہ معاملہ الٹا ہے۔ تو اس نے پوچھا، پرسید کے موجب درجاتی این چیز، درجاتن کی جمع درجات مرتبہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، و سبب درکات آنچ، درکات یہ درکاتن کی جمع ہے، اور پست مرتبہ یعنی درجہ کے معنی بلند مرتبہ کے آتے ہیں، اور درکہ کے معنی پست مرتبہ کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی نے پوچھا کہ موجب درجاتی این چیز و سبب درکاتی آ، کہ بادشاہ کے اعلیٰ درجات کا سبب کیا ہے اور درویش کے برے درجوں کی وجہ کیا ہے؟ کہ مردم بخلافی عامی پنداشتن، کیونکہ آدمی تو اس کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ آدمی سمجھتے ہیں کہ فقیر جنت میں جائے گا اور بادشاہ دوزخ میں جائے گا۔ ندا آمد، کہنے کی ایک آواز آئی کہ ای پادشاہ با ارادت درویشاں در بہشت است، کہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت کی وجہ سے بہشت میں ہے، و ای پارسا بتقرب پادشاہاں در دوزخ، اور یہ درویش بادشاہوں کی نزدیکی حاصل کرنے کی وجہ سے دوزخ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معاملہ الٹ دیا کہ یہ بادشاہ یہ درویشوں سے فقیروں سے یہ عقیدت رکھتا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور یہ فقیر یہ بادشاہوں کی چاپلوسی کرتا تھا، ان کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس کے اس جرم کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈھکیل لیا۔ قطعہ دلقت، دلقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع، کہہ رہے ہیں دلقت کہتے ہیں کملی کو، گدڑی کو کہتے ہیں، کملی بھی کہتے ہیں اسے۔ دلقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع، تیری کملی اور گدڑی اور تسبیح کس کام آئے گی؟ تو دلقت کا ترجمہ ہم جو ہے کریں گے گدڑی سے کر لے رہے ہیں، اور مرقع پیمن لگے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں، تو سب کا ترجمہ ملا رہے ہیں۔ دلقت بچہ کار آید و تسبیح و مرقع، تیری کملی یا تیری گدڑی اور تسبیح اور پیمن لگے ہوئے کپڑے کس کام آئے گی؟ خود را از عمل ہائے نکوہیدہ بری دار، اپنے آپ کو برے اعمال سے علیحدہ رکھ۔ یعنی محض آدمی اپنے ظاہر کو سنوار لے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور گدڑی اوڑھ لے، پھٹا ہوا کپڑا پہن لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، تو یہ دنیا کی نگاہ کے اندر آدمی کو تو جنتی بنا سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ خود را از عمل ہائے نکوہیدہ بری دار، اپنے آپ کو برے اعمال سے دور رکھ، یہ تجھ کو جنت میں پہنچائے گا۔ حاجت بکلاہ برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش بکلاہ تتری دار۔ تو کلاه کے معنی ٹوپی، اور برکی، با پر بھی زبر را پر بھی برکی، را پر بھی زبر، با پر بھی زبر را پر بھی زبر، یہ برک کی طرف منسوب ہے، اور برک اونٹ کے اون کا بنا ہوا ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ اس کپڑے کی ٹوپی بنائی جاتی تھی، اور یعنی جو غریب لوگ ہوتے تھے، نادار لوگ ہوتے تھے، تو یہ اسی ٹوپی کو پہنتے تھے۔ تو یعنی اس زمانے میں جو فقیر لوگ ہوتے تھے وہ برکی کپڑے کا ٹوپی اور کرتا پہنتے تھے، اور اس بات کی علامت جو برکی ٹوپی کپڑا پہننا اس بات کی علامت ہے کہ یہ فقیر، یہ غریب آدمی ہے، مالدار نہیں ہے۔ اور کلاه تتری، یہ تاتار کی طرف نسبت ہے، یعنی تاتار کا مخفف ہے، اور تاتار ایک جگہ کا نام ہے جو ترکستان کے اندر ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ٹوپی سپاہی لوگ پہنتے تھے۔
تو یعنی مالدار سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، جو مالدار رہتے وہ تاتاری ٹوپی پہنتے تھے، تتری ٹوپی پہنتے تھے، اور غریب لوگ برگی ٹوپی پہنتے تھے۔ تو شرک حاصل یہ ہے، پہلے ترجمہ ہم کر رہے ہیں کہ حاجت بکلاہ برکی داشتن تنیست، کہ برقی ٹوپی رکھنے کی تجھ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی تو برقی ٹوپی رکھ کے لوگوں کو دکھائے کہ میں غریب ہوں، فقیر آدمی ہوں، اس کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ درویش صفت باش و کلائے تتری دار، درویشوں کی صفت اختیار کر لے اور تاتاری ٹوپی سر پر رکھ، یعنی تو تیرے سر پر اگرچہ مالداروں والی ٹوپی ہو اور تیرے اعمال درویشوں جیسے ہوں تو بھی درویش میں شمار ہوگا، اس کے لیے تجھے جو ہے برقی ٹوپی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو غریب اور درویش بنا کے صفت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے۔ تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کے واسطے اللہ والوں سے محبت اور عقیدت رکھنا، اللہ بادشاہ لوگ جو اللہ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں تو یہ یعنی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ اور فقیروں کو بھی چاہیے کہ وہ بادشاہوں سے دوری اختیار کریں، بادشاہوں کی چاپلوسی میں لگنا یہ اعمال کو خراب کرنے والا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم بھی پہنچ سکتا ہے۔